اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 7 کا ٹاپک لیتے ہیں سوشل سائنس کا، جو سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف ہے اسی کا لیتے ہیں ٹاپک، رول آف دی گورنمنٹ ان ہیلتھ، یعنی گورنمنٹ کا کیا رول بنتا ہے محکمہ صحت میں، یعنی ہماری صحت کو ٹھیک رکھنے میں۔ جہاں تک ڈیموکریسی کا تعلق ہے، ڈیموکریسی میں لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کام کرے ان کی بہبودی کے لیے، لوگوں کی بہبودی کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے وہ کام کرے۔ تو ان کو ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ یہ کیسے کیا جائے، ان کو اچھی طرح اچھی تعلیم دی جائے، اچھے جو ہے صحت مراکز قائم کیے جائے، امپلائمنٹ دیا جائے، یعنی نوکریاں دی جائے۔ اسی طرح سے ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف روڈز، اسی طرح سے روڈز کو میں ترقی کی جائے، اسی طرح سے بجلی فراہم کی جائے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایک ڈیموکریسی میں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے۔ تو اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا میننگس ہیں یا کیا کیا پرابلمز ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، تو یہ ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہیلتھ کیا ہوتا ہے، واٹ از ہیلتھ۔ جہاں تک ہیلتھ کا تعلق ہے، وی تھنک کہ ہیلتھ کو مختلف طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں گے ہیلتھ کی ڈیفینیشن، تو وہاں پر ہے ہیلتھ مینز آور ایبلٹی ٹو ریمین فری آف النس اینڈ انجریز، یعنی ہیلتھ کا مطلب ہو گیا، صحت کا مطلب ہو گیا کہ ہماری وہ طاقت جس سے ہم کیا رہ سکتے ہیں، فری رہ سکتے ہیں کن چیزوں سے، النس یعنی بیماریوں سے فری رہ سکتے ہیں، اور انجریز یعنی زخمی ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس کو ہم ہیلتھ کیا کہتے ہیں، یا اسٹیٹ آف ویل بینگ، جو ہم انسان جو اگر ہم صحیح سلامت ہے، فزیکلی مینٹلی اور فٹ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو مگر اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ شکل اگر آپ یہاں پر دیکھو گے، یہ اس کے بعد یہ ایک دو شکلیں بھی یہاں پر ہوئی، یہ ان شکلوں میں دکھایا گیا ہے کہ یہ جو ہے صحت، صرف ہم اسی کو نہیں کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہمارے اندر کوئی بیماری اس وقت نہیں ہے یا کوئی زخمی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس میں دیکھتے ہیں، کہ جو چیزیں ہم اکثر جو ہے اگنور کر جاتے ہیں، جو چیزیں جن کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، لیکن وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم دیکھیں گے یہ والی شکل، اس میں یہ عورت پانی لاتی ہوئی دکھائی دے گئی ہے، اسی طرح سے یہ آدمی جو ہے اس کے بال بنا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو پانی ہم پیتے ہیں، جو پانی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، اگر یہ پانی صاف ہوا تو ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو نائی بال بنا رہا ہے اس بچے کے، اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے ہاتھ صاف ہوں گے نائی کے، یا اس کا جو یہ بلیڈ استعمال کرتا ہے یہ صاف ہوگا، تو اس سے جو ہے بچہ بھی بیمار نہیں ہوگا۔ تو لیکن اگر اس کے جو ہے اس نائی کے ہاتھ صاف نہیں ہوئے، یا یہ جو بلیڈ جو ہے یہ پہلے اس نے ایک آدمی کے اوپر استعمال کیا، پھر دوسرے کے اوپر، پھر تیسرے کے اوپر، اس سے جو ہے یہ بیماریاں پھیلتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ پانی سے جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہے، جن کو ہم ایئر بورن ڈیزیز کہتے ہیں، جو پانی سے یہ جو ہے بیماریاں پھیلتی ہے، جیسے ملیریا ہے، تو یہاں یہ جو ہے جونڈس ہے، یہ بیماریاں جو ہے یہ گندے پانی سے پھیلتے۔ جب پانی ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، کسی پڑل میں، کسی ہمارے ارد گرد کہیں پر بھی جمع ہو جاتا ہے، پھر گرمی کی وجہ سے اس میں سے مچھر اٹھتے ہیں، تو ان مچھروں سے وہ پھر ہمارے جسم پر بیٹھتے ہیں، ہمیں
کاٹتے ہیں اس سے ہمیں ملیریا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنے ارد گرد کو ناصاف رکھیں گے یعنی گندا رکھیں گے جیسے اس شکل میں دکھایا گیا ہے، تو اس سے بھی ہماری صحت پر برا اثر پڑے گا، ہماری صحت ٹھیک نہیں رہے گی، ہم یہ صحت مند نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ اگر صاف نہیں ہوا تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد یہاں پر ہے ہیلتھ کیئر ان انڈیا۔ اگر ہم تھوڑی سی نظر دوڑائیں گے کہ ہندوستان میں جو ہیلتھ کیئر ہے وہ کیسا ہے، تو ہندوستان میں جہاں تک ہندوستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم کا تعلق ہے، تو ہندوستان جو ہے وہ لارجسٹ نمبر آف میڈیکل کالجز جو ہے ہندوستان میں، یہ دنیا میں، وہ ہندوستان میں ہی ہے۔ تقریباً 15,000 جو ہے ہر سال یہاں سے ڈاکٹرز نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے وہ 1950 سے لے کر اب تک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ 1950 میں جو ہے یہ 2717 ہاسپٹل تھے انڈیا میں، تو اب جو 2000 میں ہے وہ 18,218 کے قریب ہاسپٹلز ہندوستان میں موجود ہیں آج۔ تو اسی طرح سے انڈیا جو ہے وہ میڈیکل ٹورسٹس بہت سارے باہر سے آتے ہیں باقی ملکوں سے یہاں پر علاج کروانے کے لیے، کیونکہ یہاں پر بہت اچھے یہ جو ہیں ہاسپٹلز ہیں، کچھ مانے ہوئے ہاسپٹل، گنے چنے ہاسپٹل جو بڑے ہاسپٹل مانے جاتے ہیں جہاں پر باہر سے لوگ آتے ہیں یہ اپنا علاج کروانے کے لیے۔ اسی طرح سے ہندوستان جو ہے تیسرا ملک ہے وہ لارجسٹ پروڈیوسر آف میڈیسن، یعنی دوائی جو ہے پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے، اور وہ سب سے ایکسپورٹ بھی زیادہ کرتا ہے میڈیسن زیادہ سے۔ یہ جو ہے یہ پازیٹیو پوائنٹس ہے، لیکن اگر ہم اس کے نیگیٹو پوائنٹس پر دیکھیں گے تو یہاں پر جو ہے جو زیادہ تر ڈاکٹرز جو ہیں وہ گاؤں میں رہنے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اربن ایریاز میں چلے جاتے ہیں۔ اربن ایریاز یعنی شہری علاقوں میں چلے جاتے ہیں، شہروں میں چلے جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کا علاج کرنے کے لیے، اور جو گاؤں والے لوگ ہیں ان کو جو ہے بہت ہی دور دور تک پیدل جانا پڑتا ہے، یا ان کو ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے بہت دور تک سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے جہاں تک ڈاکٹرز کا تعداد جو ہے وہ آبادی کے حساب سے بہت کم ہے ہندوستان میں۔ اسی طرح سے جو ہے جو تقریباً 5 لاکھ لوگ جو ہے ہر سال ہندوستان میں مرتے ہیں ٹیوبرکلوز کی وجہ سے۔ ٹیوبرکلوز ایک بیماری ہے، یعنی کھانسی وغیرہ وہ اس میں آتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے 5 لاکھ لوگ مرتے ہیں۔ ابھی تک اس میں کوئی جو ہے کمی اتنی خاص آزادی کے دن سے کوئی خاص کمی نہیں نظر میں آ رہی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر جو ہے ہم کلین ڈرنکنگ واٹر ہم پرووائڈ نہیں کر پاتے ہیں پوری آبادی کو۔ صرف جو ہے 21% جو ہے کمیونیکیبل ڈیزیز وہ واٹر بورن ڈیزیز ہوتی ہے، جیسے ڈائریا ہے، ورمز ہے، ہیپیٹائٹس ہے۔ تو یہ ہم اپنے لوگوں کو ہندوستان اپنے لوگوں کو نہیں دے پا رہا ہے کلین واٹر فیسلٹیز، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں ان میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو خوف آف دی چلڈرن، جو ہندوستان میں یہ جو ہندوستان کی جتنی بھی بچوں کی آبادی ہے ان میں جو ہے آدھے چلڈرن جو ہے ان کو ایڈوکیٹ فوڈ یعنی بیلنس ڈائٹ ان کو نہیں ملتا ہے، وہ انڈر نرسڈ رہتے ہیں، یعنی ان کو بیلنس ڈائٹ نہیں ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ یا فزیکل ڈیولپمنٹ ان کی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ چیزیں بچانے کے لیے، یہ النس، یہ بیماریاں بچانے کے لیے ہمیں کیا ہے، ہمیں اپروپریٹ ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہے۔ جیسے یہاں پر ہیلتھ سینٹرز ہونے چاہیے، ہاسپٹلز ہونے چاہیے، لیبارٹریز ہونی چاہیے، ٹیسٹنگ یہ جو ہے لیبارٹریز ہونی چاہیے، اسی طرح سے ایمبولینس سروس ہونی چاہیے، بلڈ بینکس ہونے چاہیے، جس سے جو ہے ہماری ہیلتھ کیئر فیسلٹی انکریز ہو جائے گی، جس سے پھر ہمارے اس ملک میں جو زیادہ بیماریاں نہیں پھیلیں گے۔ تو مگر یہ اتنا سب کچھ کرنے کے لیے جو ہے یہاں پر پیشنٹس کو کیا سروس دینے کے لیے
یہ پیشنٹ ان کو ہیلتھ ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے، نرسز کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوالیفائڈ ڈاکٹرز، اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہیلتھ پروفیشنلز کی جو ضرورت ہوتی ہے، جس سے جو ہے ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ ایڈوانس ہو سکتا ہے، وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور جس سے جو ڈائگنوز اچھی طرح سے ہو سکتا ہے، کسی بھی بیماری کا کوئی بھی بیماری اچھی طرح سے ٹریٹ ہو سکتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، اور اچھی دواؤں کی دوائی جو ہونی چاہیے، جس سے جو ہے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو یہ سب فیسلٹیز ریکوائر ہے، جس سے یعنی ضرورت ہے، جس سے جو ہے ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم امپروو کر سکتا ہے۔ انڈیا میں بہت سارے ڈاکٹرس ہیں، کلینکس ہیں، ہاسپٹلس ہیں، لیکن اس میں جو کنٹری ہے وہاں پر جو نالج بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے یہ ہیلتھ کیئر سسٹم چلانے کے لیے، مگر اس میں جو ہے تھوڑا سا ان ہاسپٹلز کو، ان ہیلتھ سینٹرز کو گورنمنٹ کے انڈر جو ہے ان کو اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سا جو پاپولیشن جو ہندوستان کی ہے بہت زیادہ ہے، گاؤں میں ہے، زیادہ تر لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، تو ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے، جس سے جو ہے ان کی صحت جو ہے صحیح سلامت رہے گی، صحت ٹھیک رہے گی، اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے، ٹریٹمنٹ پروسیجرز کو اڈاپٹ کرنا ہے، تو اس سے پھر جو ہے ہمارے اس ملک میں جو ہے لوگوں کی صحت جو ہے وہ صحیح سلامت رہے گی۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ کا تھوڑا